بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپادہ بغداد شریف واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک دیہاتی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہوئی۔ اس دوران اس چور کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی تو فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو ان کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غابی سنائی دی، اے غوث، اس چور کو سیدھا راستہ دکھاتے ہوئے کاتب بنا دو۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چور کی جانب نظر فرمائی اور وہ چور آپ کے فیض روحانی سے کاتب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ ایک روز آپ کی مجلس میں علماء فقراء اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ قضاء و قدر پر تقریر فرما رہے تھے اور لوگوں پر کیف استغراق کا عالم طاری تھا۔ اچانک چھت میں سے ایک نہایت خوفناک اور زہریلا سانپ گرا۔ اس سے گرتے ہی بھاگ دوڑ مچ گئی اور سب پر اس کی ہیبت چھا گئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور کھڑے ہو کر وقت فرماتے رہے۔ وہ سانپ رینگتا ہوا آپ کے کپڑوں میں گھسا اور تمام جسم پر پھر کر گردن پر سے ہوتا ہوا اتر کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو لوگ وہاں موجود رہ گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کی حیرانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا، ان سانپ نے کہا کہ میں اب تک بہت سے اولیاء اللہ کو آزما چکا ہوں مگر میں نے آپ جیسا استقلال کسی میں نہیں پایا۔ اس کے جواب میں نے اس سے کہا کہ میں چونکہ اس وقت مسئلہ قضاء و قدر بیان کر رہا تھا اور تو موقع دیکھ کر گرا، میں تجھ سے ڈرتا کیوں؟ تو بھی تو زمین کا ہی ایک کیڑا ہے۔ قضاء و قدر نے مجھے متحرک کر رکھا ہے۔ تیرے گرنے سے میرے قول و فعل میں تقابت توازن پیدا ہو گیا، گویا قدرت نے دکھایا کہ میرا ظاہر و باطن ایک ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا نے بیٹ کر دی اور وہ آپ کے کپڑے پر پڑی۔ آپ نے جلال میں آ کر اوپر اس چڑیا کی طرف دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جلال بری نظر سے چڑیا مر گئی اور نیچے گر گئی۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کپڑے کو اتارا اور دھویا اور وہ قیمتی کپڑا اپنے ایک خادم کو دے کر فرمایا، اسے جا کر بیچ دو اور قیمت راہ خدا میں صدقہ کر دو تاکہ اس چڑیا کی موت کا بدلہ ہو جائے۔